السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو میری یوٹیوب فیملی، آج میں ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناول کا نام ہے شاغف دل اور اس کی رائٹر ہیں سیدہ شاہ۔ یہ ناول فورسڈ میرج، کزن میرج، لو سٹوری بیسڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ ایک بہت ہی پیارے خوبصورت علاقے ناران کی یہ سٹوری ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور کہانی بہت ہی مزے کی ہے۔ اس میں کزنس کی نوک جھوک ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اوبیسلی اس میں کزنس ہیں اور ان کے آپس میں موج مستیاں ہیں۔ بیسیکلی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی اور لڑکے کی ہے جن کے دادا ان کی زبردستی شادی کروا دیتے ہیں، مطلب ان کی مرضی کے بغیر۔ لڑکی معصوم سی اور لڑکا بیرون ملک نشے کا عادی ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے اس کو بڑوں نے بھیجا ہوتا ہے تو بجائے پڑھائی کے وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس پاکستان آتا ہے تو اس کے دادا اس کی شادی اپنی کزنس کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ زبردستی کی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور معصوم سی لڑکی جو ہے وہ نشے کے عادی لڑکے کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر تو اوبیسلی کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک پہلے پہنچ جائے۔ تو جی، ناران کے قریب ایک چھوٹے سے خوبصورت علاقے میں موجود ایک عالیشان کوٹھی تھی جسے آغا جان کی کوٹھی کہا جاتا تھا۔ آغا جان نہ صرف خان مینشن کے آغا جان تھے بلکہ پورے علاقے کے آغا جان کہلائے جاتے تھے، اور ان کی بیگم اماں جان پورے گاؤں کو اپنی والدہ جیسی عزیز تھی۔ آغا جان اپنے اصولوں کے سخت تھے، شاید اسی وجہ سے ان کے خاندان کا نام پورے علاقے میں سب سے زیادہ شان اور عزت سے لیا جاتا تھا۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے علی خان جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام عباس خان تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر گئی۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے کیا مانگوں؟ مجھے آپ نے سب کچھ ہی تو دیا ہے، اچھے ماں باپ، اچھا خاندان، بہت سارے پیسے، بس ایک چیز ہے جو مجھے آپ سے چاہیے اور وہ آپ خود جانتے ہیں۔ آپ بس مجھے نیک ہدایت دے دیں، مجھے ویسا بنا دیں جیسی آپ کو پسند ہوں، بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ہاتھوں کا پیالہ بنائے اپنے پرنور چہرے پر پھیرتی اٹھتی شیشے کے سامنے آئی تھی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں، تیکھی ناک، سفید مکھنی رنگت، سرخ گلابی ہونٹ، درمیانہ لیکن اچھا قد، کمر تک آتے بال، وہ دیکھنے میں یقیناً بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ خود پر ایک نظر ڈالے، وہ کالج یونیفارم پہنتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل بھرپور لوازمات سے سجائی گئی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو آغا جان کا۔ السلام علیکم آغا جان، ان کے آتے ہی ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص بولا تھا۔ کون ابھی تک نہیں آیا ہے ناشتے کے لیے؟ آغا جان خالی کرسی دیکھتے سختی سے گویا ہوئے۔ وہ کبرا اور روحان ابھی تک نہیں آئے آغا جان، بس آتے ہوں گے، برکت دھیمی آواز میں کہنے لگی، جبکہ اس کا نام سنتے ہی آغا جان خاموش ہوئے تھے۔ ان کی ایک ہی کمزوری تھی، ان کی لاڈلی پوتی کبرا۔ گڈ مارننگ، روحان ٹیبل پر آتا نظریں جھکائے بولا۔ گھر کے چھوٹوں کو کسی نے سلام کرنا نہیں سکھایا کیا؟ آغا جان اسے گھورتے ہوئے کہنے لگے۔ سوری، اب نہیں ہوگا، روحان شرمندہ سا بولا۔ اچھا، تو آپ کہاں تھے؟ ناشتے پر دیر کیوں ہوئی؟ آغا جان کا ایک اور سوال آیا تھا۔ السلام علیکم، یہ میرے ساتھ ہوم ورک کروا رہا تھا آغا جان۔ جب وہ سامنے سے آتی مسکرا کر کہتی، کرسی سنبھال گئی، جس پر آغا جان مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ جانے بابا، آپ مجھے اور برکت کو کالج چھوڑ دیں گے؟ کبرا انہیں دیکھتی کہنے لگی۔ نہیں بیٹا، میں آج ذرا بزی ہوں، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں۔ لیکن ڈرائیور تو چھٹی پر ہے۔ کوئی بات نہیں عباس، روحان چھوڑ دے گا۔ سلمہ بیگم کے کہنے پر برکت منہ بنا کر رہ گئی۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے آغا جان، خدا حافظ، کبرا ان کے گلے لگتی محبت سے بولی۔ اس گھر میں یہ مجال صرف کبرا عباس خان ہی کر سکتی ہے۔ روحان کے حیرت سے دیکھنے پر وہ اترا کر کہتی،
آگے بڑھ گئی۔ ہاں تو روحان علی خان بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن تم ابھی برکت عباس خان کو نہیں جانتے۔ روحان علی خان آیت منہ بنائے کہتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ علی خان، آپ کے بڑے صاحبزادے کی کوئی خبر ہے؟ کب تشریف لائیں گے؟ جی آغا جان، وہ بس اسی مہینے آ جائے گا، بات ہوئی تھی میری۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ وہ اب تو فائنل امتحان بھی ہو گئے ہیں، علی صاحب فخر سے کہنے لگے۔ ہائے ڈارلنگ، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہو گے؟ ایک لڑکی اس کے قریب ہوتی ایک ادا سے بولی۔ شیور بیبی، اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے سے کوئی گدھا ہی انکار کرے گا۔ وہ اس کا ہاتھ چومتا جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس وقت لندن کے ایک بڑے کیفے میں موجود شراب کے نشے میں دھت تھا۔ خان، چل یہاں سے، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ یہاں چل، جون اسے پکڑتا سرگوشی کرنے لگا۔ وائی مین، ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہوا کہنے لگا۔ خان، مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، چل تو یہاں سے، جون اسے کھینچنے لگا۔ اوکے بیبی، ہم کل ملیں گے۔ جب وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا الگ ہی موڈ میں تھا۔ ابے چل، باہر پولیس آ گئی ہے۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا ان تک آیا تھا۔ آنے دے، تسمیر علی خان کسی سے نہیں ڈرتا۔ بھائی تو یہی رہے، لیکن یہ سوچ لے کہ اگر تو پکڑا گیا تو یہاں سے سیدھا فون آغا جان کو جائے گا، پھر تو کبھی لندن تو کیا ناران بھی نہیں جا پائے گا۔ جون اسے وارن کرتا آگے بڑھ گیا۔ ایک تو یہ آغا جان بھی کہیں پیچھا نہیں چھوڑتے میرا، وہ ناگواری سے کہتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ آیا جان، بھوک لگ رہی ہے، کبرا انہیں کچن میں دیکھتی ان تک آئی تھی۔ تو بتا میری جان، کیا کھائے گی؟ سلمیٰ بیگم محبت سے بولی۔ آپ کچھ بھی کھلا دیں، اچھا ہی ہوگا۔ ویسے آپس کی بات ہے، ماں اتنا اچھا نہیں بناتی۔ ہاں ہاں، ماں کا کب پسند آیا ہے اسے؟ کبھی بچپن سے صرف آیا جان کے ہاتھ کا پسند کرتی ہے۔ رخسانہ بیگم کچن میں آتی مسکرا کر کہنے لگی۔ نہیں ماں، ایسی بات نہیں، آپ بھی بہت اچھا بناتی ہیں، لیکن آیا جان کی بات ہی الگ ہے۔ ہاں تو ساری زندگی آیا جان نہیں کھلائیں گی؟ اب کل کو تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، اور اگر شوہر مل گیا کھانے کا شوقین تو پھر تو لگ پتا جائے گا۔ سلمیٰ بیگم شرارت سے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں آیا جان، کھانا تو میں سیکھ لوں گی، آپ سے سارے نخرے اٹھا لوں گی۔ بس لڑکا آپ لوگ نیک ڈھونڈنا، جسے دین اور دنیا دونوں کی سمجھ ہو، بڑوں سے ادب سے بات کرے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی پھر سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ایسا لڑکا تو ہمیں آج کل کے زمانے میں ملنے سے رہا، رخسانہ بیگم اسے چپت لگاتی کہنے لگیں۔ یار تسمیر، تو کم از کم بڑوں سے تو تمیز سے بات کر لیا کر، اور ویسے بھی یہ لوگ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ جون سر جھٹکتا کہنے لگا۔ تو میں کیا کروں، بڑا ہوگا اپنے گھر میں، اور اللہ والا ہے تو خود سنبھل کر چلے نا، میرے راستے میں آئے گا تو اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ تو ابھی جانتا نہیں ہے مجھے، تسمیر خان وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ چل اب، وہ تیز سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ غلط ہے میر، سوچ اگر تیری بیوی ہوئی اسی ٹائپ کی جو خود اللہ والوں میں سے ہوئی تو پھر تو کیا کرے گا؟ جون اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ پہلی بات، میں شادی کروں گا ہی نہیں، اور دوسری اور آخری بات، میں شادی کسی اپنی ٹائپ والی سے ہی کروں گا۔ اب تو چپ بھی ہو جا، بلا وجہ موڈ خراب کر رہا ہے، وہ منہ بنا کر کہتا بیڈ پر ڈھیسا گیا تھا۔ پورے خان مینشن میں ہلچل سی مچی تھی۔ ماں، یہ اتنا شور کیوں ہے، اور یہ ملازم کیوں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں؟ کبرا حیران سی بولی۔ ارے تمہیں نہیں پتا، تسمیر بھائی آ رہے ہیں لندن سے، برکت ایکسائٹمنٹ سے کہنے لگی۔ کون تسمیر؟ کبرا کا پوچھنا برکت کے لیے حیرت کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ تسمیر بھائی کا نہیں پتا تمہیں؟ بھول گئی ہو؟ علی بابا کے بڑے بیٹے جو لندن گئے تھے پڑھنے کے لیے، برکت اسے یاد دلانے کے لیے بولی۔ اچھا تو سیدھا بولو نا، روحان کے بڑے بھائی، جس کے بارے میں وہ ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے۔ ویسے میں نے تو انہیں آخری بار جب دیکھا تھا جب میں 6 کلاس میں تھی، اب پتہ نہیں کیسے ہوں گے وہ۔ کبرا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ سنا ہے بہت ہینڈسم ہیں، ہوں گے کوئی مغرور سے پلے بوائے ٹائپ۔ برکت کے کہنے پر کبرا اسے ایک چپت لگا گئی۔
وہ آغا جان کے پوتے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنی عزت ہے آغا جان کی، اس لیے ملک چاہے کوئی بھی ہو وہ اپنی روایت نہیں بھولیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے، بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے کبرا، ہمارے بچے جہاں بھی رہیں اپنی تہذیب نہیں بھول سکتے۔ سلمہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، جی آیا جان، برکت جھیم کر بولی۔ اچھا چلو دونوں بہنیں تیار ہو جاؤ، تصویر کے آنے کی خوشی میں ہم نے پورے علاقے کی دعوت رکھی ہے، تم لوگ بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، سلمہ بیگم محبت سے کہتی آگے بڑھ گئیں۔ پورا خان مینشن خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، آخر ان کے گھر کا بڑا بیٹا 7 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ کبرا لائٹ پنک کلر کے نفیس کام والے پلازو پر لائٹ پنک ہی لمبی قمیص پہنے، سر پر نیٹ کے دوپٹے کو سلیقے سے سجائے، میک اپ کے نام پر نیلی آنکھوں پر مسکارا، ہونٹوں پر ڈارک پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ بلا شبہ وہ سادگی میں بھی حسین لگتی تھی۔ کبرا تمہیں آیا جان بلا رہی ہیں، برکت اندر آتی کہنے لگی۔ ہاں جا رہی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی باہر لان کی طرف بڑھی۔ جب دوسری طرف سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس طرف آئی جہاں وہ کھڑا ڈرائیور کو سنا رہا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میر تیز سے کہتا اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مارتا کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہمت کیسے ہوئی اس ڈرائیور صاحب سے ایسے بات کرنے کی؟ کبرا اس کا ہاتھ تھامے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ نیلی آنکھوں والی یہ نازک سی لڑکی تسمیر کو کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی چہرے پر بلا کی سختی لیے کہنے لگی۔ او ہیلو، کون ہو تم؟ اسی کی کوئی سگی ہوگی، تمہارا بھی انتظام کرواتا ہوں میں۔ میر اس پر ایک نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز جاہل، پتہ نہیں کون ہے، اس کا تو انتظام میں کرواتی ہوں آج۔ کبرا اسے سے کہتی ڈرائیور صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کر گئی۔ ارے کبرا، کہاں تھی تم؟ ملی ہو تسمیر سے؟ اسے آتا دیکھ کر رخسانہ بیگم مسکرا کر بولی۔ آ گئے وہ؟ کبرا حیرت سے گویا ہوئی۔ ہاں نا، آؤ میں ملواتی ہوں تسمیر بیٹا، یہ میری بیٹی ہے کبرا۔ ان کے کہنے پر تسمیر پلٹا تھا۔ گہری سبز آنکھیں، کانوں تک آتے کالے سیاہ بال، بڑی ہوئی بیئرڈ، صاف رنگت، لمبا قد، چوڑی جسامت، وہ دیکھنے میں واقعی قابل تعریف تھا۔ گہری سبز آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ تم کبرا؟ ابرو اچکا حیرت سے بولی۔ تم؟ یہ بیٹی ہے آپ کی؟ تسمیر رخسانہ بیگم کو دیکھتا حیرت سے بولا۔ ہاں، بھول گئے؟ یہ کبرا ہے، رخسانہ بیگم محبت سے کہنے لگی۔ اس سے بدتمیز لڑکی نہیں ملی تھی آپ کو بیٹی بنانے کے لیے؟ تسمیر اسے دیکھتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ اللہ معاف کریں، یہ ہے تسمیر؟ اتنا بدتمیز شخص، حد ہو گئی ہے۔ وہ منہ بنائے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے نیلی بلی؟ روحان اسے منہ پھلائے دیکھ ابرو اچکائے بولا۔ تمہارا یہ بھائی بالکل مختلف ہے تم سے۔ کبرا اسے دیکھتی کہنے لگی۔ بس کر دو اب تم بھی، سب کی طرح ان کے قصیدے شروع مت کر دینا۔ کوئی مختلف نہیں ہوں میں، میری بھی آنکھیں ان کی طرح سبز ہیں، بس ذرا ہینڈسم نہیں ہوں ان کی طرح۔ لیکن یہ مت بھولو کہ پورے خاندان میں صرف میری، تمہاری، آغا جان اور بھائی کی ہی آنکھیں کلرڈ ہیں۔ پورے علاقے میں سب مجھے چھوٹے سائیں بلاتے ہیں۔ روحان منہ لٹکائے کہنے لگا۔ ارے ارے، بولتے ہی چلے جا رہے ہو، میں صورت نہیں سیرت کی بات کر رہی تھی۔ تم کتنے اچھے ہو نا، سویٹ، تمیزدار، اور ایک یہ تمہارا بھائی منہ پھٹ، بدتمیز، بد لحاظ، لوفر۔ وہ روحان کو دیکھے بغیر نان اسٹاپ بولی جا رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر روحان پر گئی جو چہرے پر خوف سجائے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی کبرا خطرے کو بھانپتی پلٹی تھی، جہاں وہ دونوں ہاتھ باندھے چہرے پر سختی سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی خیال میرے بھی ہیں تمہارے بارے میں، سمجھی تم؟ ڈرائیور کی سگی، وہ اس کے قریب ہوتا سختی سے بولا۔ میرا نام کبرا عباس خان ہے، بہتر ہوگا آپ مجھے میرے نام سے ہی پکاریں، وہ خود کو سنبھالتی روبدار لہجے میں بولی، جبکہ دل اس کے اچانک نازل ہونے سے لرز کر رہ گیا تھا۔ کبرا، یہ کیسا نام ہے؟ کوبرا؟ ہاں، ویسے کوبرا نام زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر، تسمیر اسے تپانے والے انداز میں کہنے لگا۔ اچھا، کیا ایسا ہے؟ تو پھر آپ کو بھی شکر منانا چاہیے کہ آپ کا نام تے سے شروع ہوتا ہے، اگر کاف سے شروع ہوتا تو؟ وہ ابھی بول رہی تھی جب وہ جھٹکے سے اسے قریب کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے کتا کہہ رہی ہو؟ عربی میں گتمیر کتے کو کہتے ہیں۔ آئندہ کے بعد زبان سنبھال کر بات کرنا مجھ سے۔ مت بھولو کہ میں تسمیر علی خان ہوں، تمہارا حشر نشر بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا لہجے میں بلا کی سختی لیے کہنے لگا۔ میرا ہاتھ، وہ نیلی آنکھوں میں نمی لیے کڑھائی۔
यकीनन अब तुम समझ गई होगी। उसके चेहरे पर एक नज़र डाले वो अब ज़रा नरम लहजे में कहने लगा। वो जो कब से फरार का रास्ता तलाश कर रही थी, उसके नरम पड़ते ही झटके से उसकी गिरफ्त से निकलती बाहर की तरफ भागी थी। क्या हुआ भाई? रोहान उसे परेशान खड़ा देख पूछने लगा। कुछ नहीं, तुम सुनाओ, क्या हाल है? क्या कर रहे हो आजकल? वो होश में आता मुस्कुरा कर बोला। मैं ठीक, सेकेंड ईयर के फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। आपको आइडिया नहीं है भाई जान, कितनी सख्ती है हमारे यहाँ पढ़ाई पर। वो है ना नीली बिल्ली, हमेशा आगे निकल जाती है मुझसे। रोहान मुंह बनाए कहने लगा। कौन नीली बिल्ली? तस्मीर अबरू अचकाए बोला। अरे कुबरा, नीली आंखें हैं ना उसकी। रोहान सताइशी अंदाज में बताने लगा। इतनी भी कोई ख़ास नहीं है, तस्मीर आम से अंदाज में बोला। खैर ऐसी बात नहीं है, खूबसूरत तो वो बहुत है। और आप आहिस्ता बोलें, आगा जान की फेवरेट है, सबकी लाडली है, घर में कोई भी कुछ नहीं कहता उसे। रोहान उसे बताने लगा। हाँ खैर खूबसूरत तो है, फिर शायद अपनी ज़बान की वजह से मार खा जाती है। तस्मीर कुछ सोचते हुए बोला। नहीं भाई, उसे पहचानने में गलती कर रहे हैं। कुबरा एक बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई। बस आप जैसे लोग उसे पसंद नहीं आते। आप थोड़े अलग हैं, इसलिए वो उलझी होगी आपसे। उसकी घूरी देखकर वो फ़ौरन बात पलट गया था। ठीक है, चलो अब जाओ सो जाओ, मुझे इतनी बातें पसंद नहीं हैं। वो फिर से अपने पसंदीदा मूड में आता बोला। हद है, अजीब हैं आप। रोहान मुंह बनाए कहता पलट गया। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। वो उसकी सुर्ख नम होती आंखों को याद करता पेशानी मसलता कहने लगा। खाना लग चुका था, हमेशा की तरह। बस टेबल पर बैठे आगा जान के आते ही सब खाने में मसरूफ़ हो गए। हमारी कुबरा कहाँ है आज? आगा जान खाने का निवाला लेते हुए बोले। वो उसका मूड नहीं है आज, आगा जान बरकत उन्हें बताने लगी। उसकी बात से तस्मीर के कान खड़े हुए थे। क्यों? किस वजह से? बुला कर लाएं उसे, हम ज़रूर वो वजह जानना चाहेंगे जिससे हमारी बच्ची का दिल दुखा हो। आगा जान के कहने पर बरकत उसके रूम में आई, जहां वो मुंह लटकाए खिड़की में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके रूम में हमेशा ही फेरी लाइट ऑन रहती थी। नीली बिल्ली, तुम्हारा बुलावा आया है, बरकत उसे देखते कहने लगी। मुझे नहीं आना, कुबरा मुंह लटकाए बोली। बरकत मुस्कुराकर कहने लगी। मैं नहीं जा रही वहाँ, वो भी होंगे, कुबरा मुंह बनाए बोली। कौन? वही तस्मीर खान साहब, बदतमीज़ बदतहज़ीब इंसान। बरकत के पूछने पर कुबरा एक बार फिर मुंह बनाए बोली। अल्लाह अल्लाह, नीली बिल्ली आहिस्ता बोलो, अगर सुन लिया मेरे भाई ने तो जान निकाल देंगे। बरकत उसे चुप करवाने लगी। हाँ तो सुन ले, मैं डरती नहीं हूँ। आगा जान से ऐसी मार पिटवाऊंगी कि याद रखेंगे, बता देना उन्हें, वो रोते हुए बोली। तो आ जाओ, तुम्हारे सामने ही मार खा लेता हूँ। बरकत के कुछ कहने से पहले ही उसकी आवाज़ गूंजी थी। अरे तस्मीर भाई, आप यहाँ? बरकत उसे आता देखकर घबरा कर बोली। हाँ, तुम तो आकर भूल ही गई, तो इसलिए आगा जान ने मुझे भेज दिया। अब तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ दादा की पोती को। मीर मुस्कुराकर कहता उसके करीब आया था, जबकि उसके आते ही वो मुंह फेर गई। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? हाँ मानता हूँ कि मैंने बहुत गुस्सा किया था, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी। कितना बड़ा हूँ मैं तुमसे? तकरीबन 9 साल तो होगा, और तुम इतनी ज़बान चला रही थी, और मुझे ऐसी ज़बान चलाने वाली लड़कियाँ जहर लगती हैं। मीर उसके मासूम चेहरे पर नज़र डाले नरम लहजे में बोला। मुझे भी ऐसे लड़के जहर लगते हैं जो बड़ों से बदतमीज़ी करें, लड़कियों पर अपने मजबूत होने का रौब डालें। वो हनूज़ मुंह बनाए कहने लगी। उफ़, खैर मैं तुमसे कह भी नहीं रहा कि तुम मुझे शहद समझो, बल्कि तुम्हारे लिए मुझे जहर समझना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे अपने बारे में किसी के ख्यालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ, तुम मेरी वजह से खाना पीना मत छोड़ो। नीचे आगा जान इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसे देखता आम से अंदाज में बोला। मैं आपकी वजह से खाने पर नहीं आई। हाँ, बस मुझे ऐसे रवैये की आदत नहीं है। खैर ये बात आप भी अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपकी वजह से अपसेट हूँ।
مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ نرم لہجے میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ عجیب ہے یہ بھی، میر اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا ہوا خود سے بولا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پورے خان مینشن میں صرف ایک کمرہ اب تک روشن تھا، جہاں سب سویا کرتے تھے۔ وہ تہجد میں اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر میں پیاس کی شدت سے وہ اٹھی، نظر ٹیبل پر گئی جہاں جگ خالی پڑا تھا۔ اف، اسے بھی ابھی خالی ہونا تھا۔ ایک تو اس ٹائم مجھے ڈر بھی اتنا لگتا ہے۔ خیر، میں برداشت کر لوں گی۔ وہ پانی پینے کا ارادہ ختم کرتی جائے نماز فولڈ کیے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں شدت اور بڑھ گئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر وہ روم سے نکلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پورا خان مینشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر جگہ لائٹ اتنی مدھم تھی کہ نہ ہونے کے برابر قرار دی جائے۔ کل سے میں ماں سے کہوں گی لائٹ جلا کر سویا کریں، وہ خوف سے کہتی اپنی دھن میں چلتی اچانک کسی وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، میر اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ توبہ، شرم کریں، اتنی رات کو ایسی حالت میں چوروں کی طرح کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسے شرٹ لیس دیکھ کر کبرا آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی، وہ میں سو رہا تھا، اچانک بھوک لگی تو سوچا کچھ کھا لوں۔ یہ تم لوگ اپنے کچن میں کچھ رکھتے نہیں ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتا کہنے لگا۔ بلیک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر والا سلیپنگ سوٹ پہنے، گلے میں اسٹالر لیے، بالوں کو پونی میں قید کیے، نیند کے باعث نیلی سرخ آنکھیں، گلابی گال لیے، وہ اس سادگی میں تصویر کو کوئی چھوٹی پیاری سی بچی لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ یہ ٹائم سب کے سونے کا ہوتا ہے نہ کہ کھانے کا۔ خیر، پہلے آپ جائیں، جا کر شرٹ پہنیں تاکہ میں بھی آپ کو کھانا دے سکوں۔ اس کے اس طرح کہنے پر تصویر حیرت سے کندھے جھکا گیا تھا۔ مارو مجھے، مارو، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں میں، میر سر جھٹک کر کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ بلیک کلر کا بنیان پہنے اس کے پاس لوٹا تھا جو اس کے لیے پاستا گرم کر کے چائے کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی بھی بنا گئی تھی۔ یہ ابھی بنایا ہے تم نے؟ میر حیرت زدہ سا ان پوٹیٹو بالز کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں، بنائے تو 2 دن پہلے تھے، ابھی صرف فرائی کیے ہیں۔ میں نے سوچا شاید پاستا کے بعد بھی بھوک نہ مٹے۔ کبرا کے اس طرح کہنے پر وہ مسکرا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک سوچا، میری بھوک نہ مٹتی کیونکہ میں کھانے پر واقعی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ مسکرا کر کہتا کھانے میں مصروف ہو گیا، جس پر وہ بھی محض سر کو خم دیتی پانی کا جگ لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اتنی بری بھی نہیں ہے، تصویر اس سے جاتا دیکھ خود سے بولا۔ میر خان بھی سوچ رہے ہوں گے کتنی اچھی ہے نا میں، وہ خود کو داد دیتی کمبل منہ تک ڈالے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہمیشہ کی طرح سب موجود تھے۔ تو تسمیر علی خان، کیا سوچا ہے آپ نے آگے کے بارے میں؟ آغا جان اس سے مخاطب ہوئے۔ آغا جان، کچھ خاص ارادہ نہیں ہے، بس واپس لندن۔ ابھی وہ بول رہا تھا جب آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ اب آپ لندن نہیں جائیں گے؟ آغا جان کی روبدار آواز گونجی، جس پر سب سہم کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک، تو آپ ہی بتا دیں پھر کہ میں یہاں رہ کر کیا کروں؟ تسمیر اپنا غصہ ضبط کیے بولا۔ جانتا تھا آغا جان کے سامنے اس کی چلنی بھی نہیں ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 10 ہوٹلز ہیں، ان میں سے 5 ہمارے ہیں۔ روحان کے کالج میں آدھے شیئرز ہمارے ہیں، جبکہ کبرا اور برکت کے کالج میں 70% شیئرز ہمارے ہیں، اور ایک ہوٹل ناران میں بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کی ذمہ داری اب ہمارے ساتھ آپ سنبھال لیں۔ آپ کے بابا اور چاچو نے تو زمینوں اور ایک ہوٹل کا کاروبار سنبھال کر باقی ہم پر ہی چھوڑ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہاں کے معاملات میں ہماری مدد کریں۔ یہ جو سوٹ آپ نے پہن رکھا ہے، یہی آپ کے تسمیر خان ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی روبدار شخصیت میں آپ ہمارے پوتے لگیں گے۔ آغا جان اس پر ایک نظر ڈالے ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ جو کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، اوپر کالی ہی شال لیے، پاؤں میں کھیڑی ڈالے، اپنی چوڑی جسامت، لمبے قد، کانوں تک آتے بال میں کسی وڈیرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کبرا نے ایک ستائشی نظر اس پر ڈالی تھی۔ چلو، نیلی بلی جانا نہیں ہے کالج؟ روحان اسے دیکھتا کہنے لگا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے۔ برکت اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، آج سے تم دونوں کو میں ہی ڈراپ کروں گا۔ روحان اسے چڑھانے لگا۔ اور وہ کس خوشی میں؟ برکت تپ کر بولی۔ اس خوشی میں کیونکہ آج سے روحان بھی ہماری
یونی میں جائے گا۔ اس کے کہنے سے پہلے کبرا مزے سے بولی تھی، بہت مزہ آنے والا ہے بھائی۔ روحان اسے تالی مارتا ایکسائٹڈ سا بولا، جبکہ ان کی دوستی کو دیکھ کر تسمیر صرف آہ بھر کر رہ گیا۔ جان، میری جان، آئی مس یو یار، میر حسرت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ کالج میں انٹر ہوتے ہی روحان لوفرانہ انداز میں ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بعد میں تاڑ لینا، پہلے یہ یاد کر لو کہ تم کس کے بیٹے ہو، علی خان کے فرزند ہو، ذرا سنبھل کر رہو۔ روحان خان، برکت اس کی حرکتوں سے پریشان ہوتی بولی، ارے یار تم ہمیشہ مرچیں چبا کر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ پتہ نہیں میری دوست کہاں بھاگ گئی مجھے چھوڑ کر۔ روحان اس کے مسلسل ٹوکنے سے ضد ہوتا کہنے لگا، اپنی کلاس میں چلی گئی ہے وہ، اس کا ٹیسٹ ہے پہلے ہی لیکچر میں، اور اب میں بھی جا رہی ہوں، سڑتے رہو یہیں اکیلے، برکت تیز سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ ارے لیکن مجھے میری کلاس تو بتا دو، روحان پیچھے سے چلایا تھا۔ کبرا کے ساتھ والی ہے، برکت اونچی آواز میں پلٹ کر کہنے لگی۔ کبرا کی کلاس ہے کہاں؟ روحان ایک بار پھر چلایا۔ خود ڈھونڈ لو، وہ اسے تپانے والے انداز میں کہتی اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ تم تو بچو ذرا مجھ سے اب، روتی شکل ہے پوری، روحان تپ کر کہتا سامنے کی طرف بڑھا۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ ہنا کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ یہ تو نمبرز دیکھ کر پتہ چلے گا، کبرا مسکرا کر بولی۔ بس کر دو، ہمیشہ ہی تم ایسے کہتی ہو اور ہمیشہ کی طرح فل لے کر آتی ہو، ہنا خفگی سے کہنے لگی۔ میں تو بس محنت کرتی ہوں، اجر تو اللہ دیتے ہیں، کبرا معصومیت سے کہتی ہنا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پورے کالج میں ایک ہنا سے ہی اس کی اچھی بنتی تھی۔ اف ہو، ایک تو حسین چہرے، اوپر سے یہ نزاکت، ہم مر ہی نہ جائیں کہیں۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب سامنے سے آتے لڑکوں نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ چلو ہنا، کبرا انہیں اگنور کرتی آگے کی طرف بڑھی، جب ان میں سے ایک لڑکا اس کا راستہ روک گیا تھا۔ نئے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کبرا اسے گھور کر کہنے لگی۔ جی بالکل صحیح پہچانا، نیا آیا ہوں میں، لیکن دوسری بات آپ نے غلط فرمائی، میں جانتا ہوں آپ کو، آپ یہاں کی سب سے خوبصورت اسٹوڈنٹ ہیں، جبھی تو ہم کھینچے چلے آئے آپ کے پاس، لڑکا لوفرانہ انداز میں کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو، کبرا چلائی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتا مزید اس کے قریب ہوا۔ اس کی بدتمیزی پر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹتی لڑکھڑائی، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ جب لڑکی کہہ دے کہ ہٹ جاؤ تو اسے پریشان نہیں کرتے بچے، تسمیر کی روبدار آواز گونجی تھی۔ لو بھئی آ گیا ہیرو، ابے یار ہٹ جا نا، تو کسی اور پر ٹرائی کر لے، یہ تو میری ہی ہے، لڑکا مزید ڈٹائی سے کہتا ایک بار پھر اس کے قریب ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے تسمیر آگے بڑھتا اسے گریبان سے تھام گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کر، جانتا ہے کون ہے یہ؟ آغا جان کی پوتی ہے، اور تو اس وقت جس کے سامنے کھڑا ہے وہ تسمیر علی خان ہے، اس کالج کا آنر۔ ہمت کیسے ہوئی تیری ایسی بکواس کرنے کی؟ میر دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ سے وہ محض سہم کر رہ گئی تھی۔ آئندہ اس کے آس پاس بھی بھٹکا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے منہ پر دو مکے جڑنے کے بعد وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے اسے جانے کا اشارہ کر گیا۔ اور تم، کیا تھا یہ سب؟ اس سے نپٹنے کے بعد وہ اب کبرا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ہم ہنا کے بولنے پر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ۔ اب کی بار وہ اس کے قریب ہوتا دھاڑا۔ وہ میں کینٹین پیپر جا رہی تھی، گھبراہٹ کے مارے وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کیا کر رہی تھی یہاں، میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر میں نہ آتا تو کیا کرتی؟ ایسے ہی اسے بدتمیزی کرنے دیتی؟ ویسے تو بہت بن رہی تھی میرے سامنے، اپنے ڈنک ان چیزوں کے لیے بچا کر رکھ لو، ایسے ہی کوبرا نام نہیں رکھا ہم نے تمہارا، تیز سے کہتا وہ آخر میں اسے تپانے والے انداز میں بولا، جس پر وہ نیلی آنکھوں میں تپش دیے اسے گھور کر نظر ہنا کی طرف گھما گئی، جو بمشکل اپنا کہا روک پائی تھی۔ خیر اس بارے میں ہم گھر پر بات کریں گے۔ اس کی گھوری دیکھ کر وہ سنبھل کر کہنے لگا،
جس پر وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ یہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، یہ اب اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتا۔ وہ نرمی سے بولا، بھائی آپ یہاں؟ تبھی روحان سامنے سے آتا حیرت سے کہنے لگا، ہاں میں وزٹ کرنے آیا تھا۔ شکر ہے آ گیا۔ خیر تم بتاؤ کیسا رہا آج کا دن؟ اسے آتا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا، بہت اچھا، روحان مزے سے کہنے لگا، جس پر وہ اسے داد دیتا آگے بڑھ گیا۔ بے وقوف ہے پوری، میرے سامنے کیسی شیرنی بن رہی تھی، اور اب سانپ سونکھ گیا تھا۔ جاتے جاتے اس پر نظر ڈالتا وہ خود سے بولا، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے تو کبھی اسے کسی پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا آج اس لڑکے پر آیا تھا۔ شاید خون کا اثر تھا جو آج اسے اپنے گھر کی عورت پر کسی غیر محرم کی نگاہ سخت ناگوار گزری تھی۔ کون تھا یہ ہینڈسم؟ کیا واقعی یہ آنر ہے ہمارے؟ حنا اسے جاتا دیکھ فوراً سے بولی، یہ تسمیر خان ہیں، علی بابا کے بڑے بیٹے۔ اتنے برے نہیں ہیں، بس وہ مسکرا کر کہتی، آخر میں خود سے بولی تھی، کیا مطلب؟ واو یار یہ تو بہت ہینڈسم ہے۔ حنا حسرت سے بولی، بس کر دو، صرف صورت دیکھ کر کسی کی خوبصورتی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبرا اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگی، پھر بھی یار سوچو اگر تمہاری شادی ہو جائے ان سے۔ حنا شرارت سے بولی، استغفر اللہ، کبھی بھی نہیں۔ دنیا میں اگر یہ آخری مرد بھی بچے نا تو جب بھی میں ان سے شادی نہیں کروں گی، میری توبہ۔ کبرا کانوں پر ہاتھ لگائے خفگی سے بولی، اچھا ریلیکس یار، میں تو مذاق کر رہی تھی، چھوڑو چلو کچھ کھاتے ہیں۔ حنا اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہتی کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اچھے اچھے کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔